الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم ہے فجر کی 10 راتوں کی جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے بلا شبہ اس میں بڑی مضبوط بات ہے، پختہ اور قسم والی بات ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ چیزوں کا اعتبار اس کی نسبت سے ہوتا ہے، جتنی مضبوط نسبت اور تعلق ہو تو وہ منسوب چیز جو ہے وہ بھی معتبر ہوتی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف نسبت رکھے وہ جہان کی سب سے مضبوط چیز ہوتی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر اس کا اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اس جہان کے خالق اور مالک نے کچھ چیزوں کا انتخاب کر کے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ شرف اور عزت وہ چیز ہو خواہ مکان کے حوالہ سے یا زمان کے اعتبار سے یا شخصیات ہوں۔ کسی شخصیت کا معتبر ہونا بھی اس لیے کہ اس کا تعلق اس رب العزت کے ساتھ ہے جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، وہ جیسے چاہے ان اختیارات کو استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہیں اللہ اپنے انتخاب میں فرشتوں اور لوگوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں عموم کے ساتھ کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے جو ہے وہ تو اور چیزیں ہیں جن کو وہ پسند کیے ہوئے ہیں، مگر جو چیز اللہ کی پسندیدہ ہو، اللہ جس کا اختیار رکھتا ہو، جس کے انتخاب میں کوئی دوسرا جو ہے وہ شریک نہیں ہوتا، وہ چیز پھر تمام سے الگ اور ممتاز بھی ہوتی ہے اور عزت کا مقام بھی حاصل کر لیتی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا وہ مکانی اعتبار سے جگہ تھی جن کو اللہ کی طرف نسبت کیا گیا، اور اس نسبت کی وجہ سے وہ محترم ٹھہری اور ان کو جو ہے وہ درجہ حاصل ہوا جو ان کے علاوہ چیزوں کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح زمان کے اعتبار سے اگر غور کرے تو بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار اوقات ہیں جن کی عزت اور شرف کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک خاص وقت، ایک خاص زمانہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ، یہ زمانہ گھوم پھر کر اپنے اصل پر آ گیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے ہی ایسے ہے، اب دوبارہ اس کی حقیقت اور اصل پر وہ آیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس سے فرمایا السنۃ 12 شہرا، یہ جو سال ہے 12 مہینوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 4 کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ثلاث متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، 3 تو تسلسل کے ساتھ ہیں، ذو القعدہ، ذو الحج اور محرم۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور پھر ایک رجب کا مہینہ ہے، وہ بھی رجب مضر، ان قبیلے والوں کی طرف جو رجب مشہور تھا وہ، پھر وضاحت فرمائی بین جمادی و شعبان، جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ہی یہ جہان اور اس کے زمان و اوقات جو ہیں وہ متعین کیے ہیں. یہ کوئی انسانی کاوش اور کوشش کا ذریعہ ہرگز نہیں. ابتدا سے ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اور قیامت تک رہے گی. انسانوں کو وقت سمجھانے کے لیے یہی سال، مہینے، ہفتے اور دن جو ہیں ان کو شمار کیا جاتا ہے، ان کا اعتبار کیا جاتا ہے. ان کو سمجھا کر باقی چیزیں ان کی اس کے اندر، اس تسلسل کے اندر، اس ترتیب کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے. تو ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ، ذو الحج یا ذو الحجہ، اس کے ترجمے کے اعتبار سے اس کو ہم کہتے ہیں حج والا یا حج کا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں. یعنی اس کی نسبت یہ ہے کہ وہ مقامات جو شرف و عزت کے حامل ہیں وہ کن گھڑیوں میں آتے ہیں. وہ اوقات جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی احترام کا درجہ، عزت اور مقام عطا فرما دیا ہے. لہذا ذو الحج کے یہ دن، یا دوسرے لفظوں میں حج کے یہ جو مہینے اور دن ہیں، اور خاص طور پر مہینوں میں سے بھی دن، ان کا مقام اور مرتبہ دوسرے عام دنوں سے مختلف ہے. آپ نے اکثر سنا ہے اور یہ معلومات کا حصہ ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی عزت والا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کو عطا فرمائی ہیں. اور اس میں سے بھی پھر عشروں کی تقسیم کی جائے تو آخری عشرہ بڑا جو ہے وہ محترم ہے. پھر اس کے اندر بھی طاق راتیں جو ہیں ان کا کوئی موازنہ دوسری عام راتوں کے ساتھ نہیں. یہاں فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الیہ من هذه الایام العشرہ. ما من ایام، کوئی دن ایسا نہیں ہے، العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ جس دن میں، جن اوقات کے اندر کیے جانے والے اعمال وہ دوسرے دنوں کے اعمال کے مقابلہ میں اللہ کو محبوب نہ ہو. سب سے زیادہ پسندیدہ، محبوب، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا، اور وہ وہی پوچھ سکتے تھے، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ. یا رسول اللہ، عام دنوں کے اندر اگر آدمی جہاد میں، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جان لے کر، مال لے کر، کیا اس کا بھی مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہے؟ یہ دن جو ہیں ان کے اندر کیے ہوئے اعمال جو ہیں یہ اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے. فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال بہتر ہیں. کتنا بڑا عمل ہے ضربۃ السنام الجہاد فی سبیل اللہ. اگر اسلام کی کوہان اور چوٹی دیکھنی ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ. لیکن فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کو اس سے بھی زیادہ مانو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کی قدر کی جائے. جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کرتا. ہاں، ایک استثنائی صورت ضرور ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله. ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے مال اور اپنی جان کے ساتھ، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور اس نے جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اللہ کو دے دیا، اس کا پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کا مقابلہ کیا ہونا ہے؟ اس کا مقابلہ تو کسی کے ساتھ کیا نہیں جا سکتا. فرمایا وہ مستثنا ہے، ورنہ عام جہاد، غازی جو جہاد سے واپس آ جاتا ہے اس کا عمل بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کرتا. مگر دیکھنے میں آیا ہے اور مشاہدہ ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ایک خاص جگہ کے علاوہ وہ جو حج اور عمرے کی جگہ ہے، وہ ماحول اور وہ اس طرح کی خدا نخواستہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے شان اور عظمت، اس کی طرف دھیان، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ
اور اس کو خاص طور پر اپنے اوپر لاگو کر کے ان کو اختیار کر کے ان دنوں کو جو ہے وہ حاصل کرنا اور اعمال کرنا وہ نظر نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ قربانیوں کی تیاری ہے، اس کے لیے توجہ ہوتی ہے، ورنہ وہی زندگی وہی معمولات ہیں، جبکہ یہ روایت بتاتی ہے کہ نہیں، معمولات میں فرق آنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے، یہ ان دنوں کا مقابلہ وہ رمضان اور آخری عشرہ کے دن بھی نہیں کرتے، یعنی وہ دن جو آخری عشرہ میں آتے ہیں دنوں کا مقابلہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، اس میں وہ دن بھی شامل نہیں ہے، ہاں ان کی راتوں کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ عشرہ رمضان آخری عشرہ کی جو راتیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، مگر دن جو ہیں وہ عشرہ ذو الحجہ کے ہی بہتر۔ اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کے اندر تو ہماری توجہ ہو، ان کی راتوں کو جاگنا ہو، اس کی طرف دھیان ہو، اس کی اہمیت جو ہے وہ بھی، اس کا انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان دنوں کے اندر جو ہے وہ توجہ ہی نہ ہو، کرنے والے اعمال جو ہیں ان میں بھی سستی ہو، اور ان میں سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کی فضیلت بیان ہو تو وہ نفل کام کرنے ہیں، شاید ہم نے نفلی روزے رکھنے ہیں، نفل جو ہے وہ عبادتوں کے اندر جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، پہلے فرائض کا خیال کرنا، فرائض کی طرف، الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، یہ نماز فرض ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور بھی فرائض ہے، جس طرح حج جو ہے وہ فرض ہے، استطاعت رکھنے والا آدمی اگر نہ کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح چلا جائے، اس پر ایک دین ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح خیال کرنا چاہیے ہمیں، اور فرائض، یہ جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، یہ جو ضروری چیزیں ہیں، ان کا اعتبار کرنا چاہیے، فرائض کی طرف پہلے دھیان کریں، یعنی اگر کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے تو اس نقص کو پورا کرنا ہے۔ نمازوں کے اندر حاضری ہے، تکبیر اولیٰ کے اندر حاضری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال ہیں، صدقہ کرنا ہے، اگر زکوٰۃ رہتی ہے وہ ادا کرنی ہے، اگر جو ہے وہ انسان کو انہی دنوں کے اندر کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان دنوں میں کام کر سکتا ہوں اور وہ نیکی کا کام ہے، تو ان دنوں کے اندر خاص طور پر کیا جائے، ان دنوں کو اختیار کیا جائے۔ صرف قربانی ہی ایک ایسا عمل نہیں ہے، اور بھی بے شمار اعمال ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا، وہ جو ولایت کا درجہ ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرضوں کا ذکر کیا۔ ہم فرضوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، وہی رسمن سی بات رہ جاتی ہے کہ نفل پڑھنے والے آ جاتے ہیں، وہ جو فرض نہیں پڑھتے، فرضوں کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، فرضوں کی کوتاہی، اس کو دور کرنا ہے، اس نقص کو پورا کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اس کی طرف جو فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں وہ بھی توجہ کریں، اور جن کے ہاں خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی اور سستی ہے، وہ اس سستی کو بھی دور کریں ان دنوں کے اندر۔ اب ان دنوں کے حوالے سے کہ آخر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً عموم کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیا، کوئی عمل ہی ایسا نہیں ہے چاہے جائے کہ ایک ایک عمل کو دہرایا جائے، لیکن پھر ان دنوں میں بھی بعض ایسے دن اللہ رب العزت نے رکھ دیے ہیں، مثلا یوم الترویہ ہے، حج کی تیاری کے لیے 8 ذو الحج کو دوبارہ سے احرام باندھ کر مینا کی طرف جانا، پھر عرفہ کی طرف جانا، پھر مزدلفہ کی جو ہے وہ کارگزاریاں، یہ سارے کام کرنے کے لیے جو تیاری ہے، دوبارہ احرام باندھ کر جو کیا جاتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر گئے ہوتے ہیں، وہ 8 ذو الحج کو کیا جاتا ہے، اور اس کو یوم الترویہ، یعنی آپ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ پانی پلا لیں، وہ سیراب کر لیں، خود تیار ہو جائیں، یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں، یہ بھی جہاد قرار دیا گیا ہے۔ یوم الترویہ کے بعد پھر اگلا دن جو دراصل وہاں کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو کہا گیا الحج عرفہ، عرفہ کا میدان سجتا ہے، وہ جس کے متعلق عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ ساری روحیں جب اللہ رب العزت نے عہد الست کے اندر
وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جب اللہ نے جو ہے وہ ہم سے اقرار کروایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، جس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جہان کی روحیں اور انسانوں کو اور تمام وہ جو مکلف لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، فرمایا وہ کیا کون سی جگہ تھی؟ ظہر النعمان، وہ عرفہ ہی کا میدان تھا، عرفہ ہی کے نزدیک ایک جگہ تھی جہاں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اکٹھا کیا، اسی کے اندر دوبارہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے، اسی کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا۔ یہ جو حاجی حضرات جو ہے نیک عمل کرنے کے لیے، بڑا عمل کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے علاوہ بھی دوسروں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس طرح ہم ابتدا کے اندر یہاں اکٹھے ہوئے تھے، ہمیں یہاں اللہ نے اکٹھا کرنا ہے، یہاں سے پھر جو ہے وہ معاملہ آگے اور جہان کی طرف جائے گا۔ اور عرفہ کے میدان کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس میدان کے اندر کسی وقت بھی اکٹھا ہو جائے یا حاضری لگوا لے، الحج عرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے حج کس چیز کا نام ہے تو وہ فرمایا عرفہ کی حاضری کا نام، جو عرفہ میں حاضر ہو گیا وہ اس نے حج کر لیا ہے۔ فمن ادرک عرفہ لیلۃ جمع فقد ادرک عرفہ، اگر کوئی شخص مزدلفہ کی رات قبل الفجر، فجر سے پہلے پہلے، یعنی عرفہ کا دن گزر گیا ہے، آپ مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، فجر سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص وہاں پہنچ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی عرفہ کو پا لیتا ہے، اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ کوئی مشکل ہے کسی وجہ سے جو ہے وہ ازدحام ہے، یعنی بھیڑ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ مزدلفہ کی رات جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اگلا دن جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے پہلے فجر سے پہلے بندہ اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ بھی عرفہ کو پا لیتا ہے اور حج کو پا لیتا ہے، حج کی حاضری اس کی جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کے جانے والے بالخصوص اور دوسرے لوگ بالعموم، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ انسانوں کو آزاد کرتا ہو مگر وہ عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن سب سے زیادہ خلاصی نجات جو ہے جہنم کی آگ سے وہ انسانوں کو ملتی ہے۔ کاش اس دن جو ہے وہ ہم اپنی نجات کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو اپنی مہربانی کے ساتھ جو ہے جن کی گردنوں اور جانوں کو آزاد کرتا ہے، یا اللہ ہمیں آزاد لوگوں میں شامل فرما دے۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، اور آگے آتا ہے وَإِنَّهُ لَيَدْلُو، وہ دن ہی ایسا ہے عرفہ کا، ان 10 دنوں میں سے بھی 9 ذو الحج جسے کہتے ہیں، ایسا دن ہے کہ اللہ رب العزت قریب آ جاتا ہے، قریب آتا ہے، اس دن کے اندر قریب آتا ہے۔ یہ بھی ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے، ایک ایسا دن عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب آتا ہے، اور پھر کیا کہ وہ بندوں کو جو ہے وہ اللہ کے قریب آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت اپنی اس جناب کے اندر جو اسی کے لائق ہے، کس طرح وہ آتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، دلو مطلب قرب حاصل کرتا ہے، ان لوگوں کے قریب آتا ہے عرفہ کے اندر، عرفہ کے دن کے اندر۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ جو کفن کے لباس کے اندر گھر بار کو چھوڑ کر 2 کپڑوں کے اندر وہ احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرشتوں کو پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب معلوم ہے۔ یباہی بہم الملائکہ، فخر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے فیقول ما اراد ہؤلاء، اور میری مخلوق جو پیدا ہی میرے تسبیح و تحمید کے لیے کی گئی ہے، تم بتاؤ یہ جو مکلف لوگ تھے جن کے پیدا کرنے پر جو ہے وہ تمہیں اشکال پیدا ہوا تھا کہ یہ خون بہائیں گے، یہ خیر کی توقع ان سے کم ہے، مجھے بتاؤ یہ اس حالت کے اندر جو ہے گھر بار چھوڑ کر اس میدان میں اکٹھے ہو کر چاہتے کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے؟ ما اراد ہؤلاء، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ وہاں کے جانے والے بالخصوص بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے شام تک سب سے زیادہ کیا کام کرتے تھے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس سے مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ وہ دن ہے جس میں تو سب سے زیادہ عطا فرماتا ہے. پچھلی زندگی کے اندر انسانوں کے معاملے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اے اللہ بشری خطائیں جو ہیں یہ سب لوگ تیرے سامنے حاضر ہیں، ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کا تذکرہ فخر کے ساتھ فرشتوں میں کر رہا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا وہ لوگ تو وہاں میدان کے اندر کچھ پہنچے ہوئے ہیں، جو لوگ نہیں پہنچے اللہ سے اسی دن دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس میدان میں حاضر ہوں. تو فرمایا ما من ایام العمل الصالح، یہ 10 دن کے اعمال ہوں، یہ عرفہ کے دن کے اعمال ہوں، ان میں سے فرمایا احتسب علی اللہ صوم یوم عرفہ یا سیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو یہاں لوگ موجود ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھ لیں، ایک روزہ. ویسے تو آتا ہے ان نیک اعمال کے اندر جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی نیک عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے مسلمانوں کو جس عمل کے لیے کہا گیا ہے وہ فرض نفل، ان میں سے روزہ بھی ہے. کانا یصوم 9 ذی الحجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت، اگرچہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ضعف ہے، اتنی کمی نہیں ہے، لیکن فرمایا وہ 9 ذی الحج تک روزہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں اس کے اندر جس طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ویسے عشرہ کے اندر ذو الحج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی حضرت عائشہ نے نہیں دیکھا، دوسری ازواج نے دیکھا، وہ بیان کر رہی. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ سارا عشرہ نہیں. اگر آپ یہ نہیں اہتمام کر سکتے سیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن ایک دن تو روزہ رکھ سکتے ہیں، ہوگا کیا؟ احتسب علی اللہ، میں اللہ سے یہ یقین رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، روزہ ایک ہوگا اللہ رب العزت پچھلے اور آئندہ آنے والے 2 سالوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. بالخصوص وہ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. عمر کے ایسے حصے میں بھی ہے اللہ کی خاطر جو ہے وہ آدمی روزہ رکھ لے، جتنی بھی گرمی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی ٹھنڈی جگہ پر جیسے بھی ممکن ہو، فرض روزے بھی آدمی رکھتا ہی ہے، لیکن اس ثواب کے حصول کے لیے 2 سالوں کے ثواب، 2 سالوں کے اعمال کے ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے اللہ رب العزت. اس لیے میرے بھائیوں ان 10 دنوں کے اندر دیگر اعمال کے ساتھ یہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا، اور پھر 10 ذو الحج ما من ایام اعظم عند اللہ، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دن جو ہے وہ عظیم عظمت والے ہوں اللہ کے ہاں. عظمت والے دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر و یوم القر، اس میں سے ایک دن یوم نحر یعنی 10 ذو الحج. ان کے لیے جو حج کے لیے گئے ہوتے ہیں وہاں بھی بڑی مشقت ہے، 10 ذو الحج کو سب سے زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. ہمیں بھی کہا گیا یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس کی عظمت کی قدر کرو، اس کے اندر کیے جانے والے اعمال جو ہیں ان کو عظیم بناؤ. 10 ذو الحج اللہ کے ہاں عظمت والا دن ہے، یوم القر اور پھر اس سے اگلا والا دن. اس لیے اگر آدمی قربانی بھی کرتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، اعمال جو ہے ان سے بہتر اور محبوب عمل کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس میں 10 ذو الحج بھی شامل ہے، 10واں دن ہے. اس لیے اس کا بھی اگر اہتمام کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ گنجائش کے اعتبار سے پھر اگلا دن جو ہے وہ بھی قربانی کے لیے ہے، قربانی کا دن بالخصوص اور باقی اعمال کا دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی بتاتی ہے کہ دیگر اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ کا نام جو ہے اس کو بلند کرنا، اس کے نام کو جو ہے وہ ورد زبان رکھنا، وہ خواہ نمازوں کے بعد ہو یا عام جو ہے وہ معمولات کے اندر. ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یخرجانی الی السوق ویکبرانی ویکبر الناس بتکبیرہما، وہ بازاروں میں نکل جاتے ہیں، ابو ہریرہ عبداللہ ابن عمر چلتے ہی ہیں لوگ اپنے اپنے کام کے اندر. وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بلند کرتے تکبیریں، لوگ ان کو دیکھ کر پھر تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ان دنوں کے اندر اللہ کی کبریائی بیان کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا،
استغفار کرنا، دیگر اعمال جو ہیں وہ جن میں انسان بھولا ہوا ہوتا ہے ان کی تجدید کرنا جہاں وہ ضروری ہے، وہاں ساتھ ہی قربانی کا عمل جو ہے اس کو دہرانا، اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا، اور پھر اس یاد کو تازہ کرنا اللہ کے قرب کے حصول کے لیے، وہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ کچھ پابندیاں اختیار کرے، وہ ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، جسم کا کوئی حصہ الگ نہ کرے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیزیں بیان کر رہے تھے فرمایا امرت بیوم الاضحیٰ عیدا، یوم اضحیٰ کو میرے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو عید بنا لو، جعلا لہذہ الامہ، اس امت کے لیے۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید کے دن جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، میرے پاس قربان کرنے کے لیے سوائے ایک بکری کے جس کا میں دودھ دوتا ہوں اور پیتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو پلاتا ہوں کوئی چیز نہیں ہے۔ لم اجد الا منیحۃ الانثى افاضحی بها، یا رسول اللہ کیا میں اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی قربانی کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنی ضرورت کے لیے اس کو باقی رکھو، ایک کام کر لینا، جب یہ قربانی کرنے والے جنہوں نے ارادہ کیا ہے اور قربانی کریں گے، تیرا ارادہ نہیں تھا، تو طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن فرمایا اگر ان کے ساتھ مل کر خذ من شعرک وتقص شاربک وتحلق عانتک، فرمایا تو اپنے بال، اسی طرح اپنی یہ جو مونچھیں ہیں اور اسی طرح زیر ناف بغلوں کے پاس ان کو کاٹ لے، فذالک تمام اضحیتک عند اللہ، اللہ کے ہاں تیرا یہ عمل ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو تو کرے گا ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، لیکن تیرے لیے میں یہ گارنٹی دیتا ہوں اخلاص کے ساتھ جب یہ تو کام کرے گا، اور تو پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی جو ہے وہ جانور قربان کرنے کے لیے نہیں ہے، میں اسی بکری کو بھی قربان کر دوں، تو تیرے اخلاص کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی نیک نیتی اور جذبے کے ساتھ یہ کام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فذالک تمام اضحیتک عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو اس عمل کے بدلہ کے اندر پوری قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، پوری قربانی جو ہے اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ فذالک تمام اضحیتک عند اللہ، تو محرومی والی کوئی بات نہیں ہے، دل کے اندر کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں لانی چاہیے کہ میں جو ہے وہ شاید پیچھے رہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص دل اس نیت کو دیکھتا ہے اور اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو، ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان دنوں کے اندر وہ اعمال جو ہم بھولے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کرنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے اندر ہمیں اس پر دوام اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔